اب ہوا کیا واقعہ، اب وہ آیت آئی جس کے ساتھ میں شیئر کرنے والا آپ سے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب ان لوگوں نے ایک تجارتی قافلے کو دیکھا یا یہ لاف کھیل کود کی چیزوں کو دیکھا تو یہ جمعہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، آپ کو کھڑا چھوڑ کر سارے چلے گئے ادھر. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرما دیجئے ان کو قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت اور لف چیزوں سے بہت بہتر ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اب یہ ہوا کیا تھا، بڑی انٹرسٹنگ چیز، اس کو سمجھیں آپ. قرآن جو اشارہ کر رہا ہے سورۃ الجمعہ کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ فرماتے فرماتے ہی صحابہ کرام چھوڑ کے چلے گئے تجارت کرنے اور وہ لہو کھیل کود کے لیے. یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ یہ حدیث آئی ہے ابو داؤد کے اندر، ابو داؤد کے اندر بھی آئی ہے، تفسیر ابن کثیر میں، طبری میں، اور مختلف جو ہے وہ روایات کے اندر آئی ہیں. ہوا کیا معاملہ تھا؟ ہوا یہ معاملہ تھا کہ مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا، اور قحط کی وجہ سے جو ہے وہ ویسے بڑے حالات خراب تھے. تو اتنے میں ایسا ہوا کہ جمعے کا دن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں آواز آ گئی کہ وہ جو ہے وہ اونٹوں کا ایک قافلہ آیا اور وہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ غلہ بھی لے کر آیا، سامان بھی لے کر آ گیا. یہ دوسرے الفاظ میں کہنے وہ مال کنٹینر آ گیا نا. تو اب جو ہے وہ مسجد میں اور قحط بھی پڑا تھا. تو اب فکر پڑ گئی صحابہ کو بھی کہ یار یہ نہ ہو کہ سارے لوگ ہی خرید لیں. اور تو وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے باہر. اور جو روایات میں آتا ہے کتنے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، تبری وغیرہ میں آیا کہ 12 رجالا و امرأ، 12 آدمی اور ایک عورت رہ گئی صرف مسجد میں، جس میں ابوبکر، عمر، علی، عثمان رضی اللہ اجمعین یہ تھے. یہ جو ہمارے بڑے بڑے صحابہ تھے یہ تھے، موجود تھے مسجد کے اندر، اور باقی چلے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پہ لو اتبع آخرکم اولکم، اگر تم لوگ بھی جو 12 لوگ رہ گئے ہو، 13 لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جاتے، تم لوگ بھی تجارت اور ان کاموں کے لیے چلے جاتے، علیکم الوادی نارا، تو اللہ تعالیٰ اس مدینے کی وادی کو آگ سے بھر دیتے. یہاں ایک منٹ کے غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح کی بدعا دی ہے کہ جمعے کے دن جو لوگ جمعے خطبے کو، جمعے کی نماز کو، اس کی اہمیت کو چھوڑ کر کاروبار اور لہو چیزوں میں لگ گئے ہیں، تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ پوری وادی اللہ آگ سے بھر دے گی. تو اور یہ وہی بدعا جو ہمیں لگ گئی ہے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ ذرا دیکھیں بازاروں میں کیا تماشا ہوتا ہے جمعے کے دن. دکاندار بیٹھا رہتا ہے دکان میں. اللہ معاف کرے، میں نے تو صدر میں یہ حرکت دیکھی ہے کہ جو تخت و جماعت ہے نا ہمارے صدر مشہور، اس کے باہر روڈ پہ صفے لوگ ڈال دیتے ہیں. میں نے دیکھا یہ تماشا دکانداروں کا کہ انہوں نے اپنی جنیماز پکڑی ہوئی ہے اور وہ اپنی دکان کے اندر جنیماز ڈال دیتے ہیں کہ بھی صف بن جائے گی نا، یہاں جب صف آئے گی تو وہ دکان کے ساتھ لگ جائے گی. ان کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ وہ باہر نکلیں. پھر مجھے بتائیں کہ آپ کیوں روتے ہیں، پھر مجھے آپ بتائیں یہ اللہ کا عذاب نہیں، یہ آگ ہی اوپر برس رہی ہمارے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ وہی بدعا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لگ گئی ہے آج ہمیں. خطبہ ہو جائے گا. اچھا دوسری بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ شکر ہے قرآن کی طرح یہ بات آئی ہے، تجارت اور لہو کا لفظ آیا ہے. آج سب سے بڑا لہو کیا ہے ہمارے پاس؟ فضول چیز، کھیل کود. یہ موبائل لگے ہوئے انسٹا پر، فیس بک پر، اور فضول کاموں پر، اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں. جمعے کے لیے نہیں جائیں گے. جہاں 1:30 بجے نماز ہوتی ہے نا 1:25 پر یا وہ 30 پر آخر میں وہ ٹرین آتی ہے، ٹرین نا پوری لوگوں کی، ایک دم سے آ رہے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں. وہ امام کا خطبہ، اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کہنے اس مولوی کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہے. اور یار نہ سنو، تمہیں اللہ کا حکم یہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تم پہنچو اللہ کے ذکر کے لیے. یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکہ حدیث سے فرمایا جو پہلی گھڑی میں آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی جتنا ثواب ملے گا. اونٹ اس وقت کی سب سے بیسٹ سواری تھی. جیسے آج آپ کو کوئی کہہ دے کہ تمہیں جو ہے نا وہ فارچونر یا کوئی جو ہے نا لینڈ کروزر مل جائے گی. ہمارا اصل میں ایمان نہیں ہے نا. اگر واقعتاً میرا آپ کا ہمارا ایمان ہوتا نا حدیث پہ کہ اونٹ کا ثواب مجھے مل رہا ہے ہر جمعے کو صدقہ کرنے کا، یار اونٹ کا ثواب صدقہ کا ہر جمعے کو. اور وہ یہ نہیں ہے کہ جو بندہ پہلے سب سے آیا، پہلی گھڑی میں آیا، یعنی اس میں بڑی ڈسکاؤنٹ ہمارے لیے ایک طرح کا ہے. یہ ہے نا کہ پہلا بندہ پہنچے تو آپ نے کہا چل اونٹ سے گیا نا، تو نہیں ایسا نہیں ہے. پہلی گھڑی، پہلی سا، دوسری میں پھر جو ہے نا وہ بکری قربانی کا، اور پھر کرتے کرتے آخر میں انڈے کا، اور جو بہت لیٹ آئے تو وہ رجسٹر فرشتے بند کر دیتے ہیں اذان کے بعد. تو آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے. میری بات کو سمجھے نا آپ لوگ. یہاں میں ایک بات صحابہ کرام کی شان کے حوالے سے کہہ دوں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو صحابہ کی تربیت کی تھی، یعنی 13 سال جو مارے کھائیں انہوں نے کفار کی، وہ سیرت کے لیکچر میں سنا ہوگا جن لوگوں نے، یعنی بندہ جب ادھر آتا ہے نا اس مقام پر کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جمعہ خطبہ چھوڑ کر چلے گئے، تو مائنڈ ایکسیپٹ اس بات کو نہیں کرتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں آپ کو بتاؤں کہ بڑی زبردست روایت ہے جو ابو داؤد کے اندر، جس نے اس چیز کو کلیئر کیا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ کان یصلی یوم الجمعہ قبل الخطبہ مثل العیدین، جمعے کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہوتا تھا کہ پہلے جمعے کی نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے عربی کا، پھر جمعہ پڑھتے ہیں نا ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے جمعے کی نماز ہو جاتی تھی، پھر خطبہ ہوتا تھا۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس میں حدیث کے الفاظ ہیں مثل العیدین، عید کی نماز میں ہوتا ہے کہ پہلے عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے نا۔ تو جو بندہ عید کی نماز پڑھ کر خطبہ اٹینڈ کیے بغیر چلا جائے تو اس کی عید کی نماز ہو جائے گی، یہ متفقاً مسئلہ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بڑی عید پر لوگ وہ نماز پھیرتے ہی وہ چلے جاتے ہیں اٹھ کے، بڑی عید پر قربانیاں کرنے، نماز ہو جائے گی، اگرچہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ تو صحابہ نے جمعہ پڑھ لیا تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ بس جمعہ تو ہو گیا نا، چلو ورنہ کیونکہ صحابہ کی شان کے مطابق یہ چیز نہیں ہے، ورنہ ہمارے ساتھ بھی کمزور انسان مطلب اتنا تو نہیں کر سکتا کہ جمعہ چھوڑ دے۔ تو صحابہ تو بڑی اعلیٰ شان تھی ان لوگوں کی۔ تو یہاں یہ ابو داؤد کی حدیث نے اس بات کو بھی کلیئر کر دیا۔ اچھا، ایک صحابی تھے، ان کا نام آتا ہے عراق بن مالک، یہ ابن کثیر نے اور طبری وغیرہ میں نقل ہوا ہے، بڑا خوبصورت ان کا۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کا قرآن پر ایمان کیسے تھا۔ یہ سورۃ الجمعہ کی جب آیات نازل ہوئی نا، تو آتا ہے ان کے بارے میں کہ جب انہوں نے جمعے کی نماز پڑھی، تو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کھڑے ہو گئے مسجد کے دروازے پہ، وقف علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ اجبت دعوتک، میں نے تیری دعوت قبول کر لی، یعنی جب اذان ہوئی نا آؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو میں نے تیری دعوت قبول کر لی، میں آ گیا، وصلیت فریضتک، اور میں نے تیرا فرض پڑھ لیا، جو فرض نماز تھی وہی میں نے پڑھ لی، وانتشرت کما امرتنی، اب میں زمین میں منتشر ہو رہا ہوں جیسے تو نے حکم دیا تھا کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو یا اللہ اب تو اس طرح کر دے کہ فرزقنی من فضلک فانک خیر الرازقین، تو مجھے اپنے فضل سے اب رزق دے کہ تو بہترین رزق دینے والا۔ دیکھ میں نے تیری باتیں پوری کی اللہ، 3 کام، اب چوتھا وعدہ تو اپنا پورا کر۔ اور تو وہ اس طرح دیکھیں ان کا یہ ایمان تھا، اس لیے وہ اللہ نے پھر برکتیں بھی ان کو عطا کی۔ یقین کریں کہ میرا آپ کا یہ ایمان بن جائے، آپ میں جو کاروبار کرتا ہے یا جاب بھی کرتا ہے، برکت اور فضل سے مراد صرف یہ تو نہیں ہے کہ جاب والا آدمی کہے چل میں تو اس کھاتے میں نہیں آنا، نہیں، وہ میں آگے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کیسے اس کھاتے کے اندر ہے۔ اتنا آپ کریں کہ جب جمعے کا دن ہو ایٹ لیسٹ جمعے کے دن کا اہتمام کریں، خصوصی اہتمام کریں، جمعے میں اپنی جان پہلی گھڑی میں پہنچائیں مسجد، جمعے کی نماز پڑھ کر اس کے بعد دیکھیں قرآن میں یہ نا کہ پھر تم رزق تلاش کرنے جاؤ، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر بھی اللہ کا بہت ساتھ ساتھ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ جمعہ پڑھ لے، نہیں، پھر ذکر بھی اللہ کا خوب کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کیسے کھولتے ہیں آپ پر رزق کے دروازے۔ اچھا، میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز اسلاف کا قول پڑھ رہا تھا، اس حوالے سے یہ طبری میں آیا ہے اور قرطبی نے نقل کیا، غالباً قرطبی ہے اور طبری نے اس کو نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الجمعہ کے حوالے سے، من باع واشترى فی یوم الجمعۃ بعد الصلاۃ، جو بندہ جمعے کے دن جمعے کے تمام تقاضوں کا خیال کرے اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر بھی خوب کرتا رہے، اور پھر وہ خرید و فروخت کرے، کوئی چیز خریدے یا کوئی چیز بیچے، تو فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں بارک اللہ لہ 70 مرہ، تو اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ اس کو پروفٹ دے گا، اس چیز میں فائدہ دے گا۔ میں اتنا حیران ہوا جس وقت میں نے یہ قول پڑھا۔ آپ دیکھیں ایک منٹ کے لیے، ہمارے یہاں پر ایک چیز مشہور ہوئی ہوئی ہے، بلیسڈ فرائیڈے یا بلیک فرائیڈے کے نام سے۔ بلیک فرائیڈے پہلے تھا، پھر یہاں پر وہ احتجاج ہوا تو اب اس کو بلیسڈ فرائیڈے کر دیے، اور پورے یورپین کنٹریز میں بنایا جاتا ہے فرائیڈے۔ اس دن جو ہے وہ تمام چیزیں، کپڑے سستے ملتے ہیں، سیل لگتی ہے نا ان پر۔ دیکھو کافر نے جس سوچ سے بھی بنایا ہو، چاہے اس سوچ سے بنایا ہو، چلو ہم اس طرح کی باتیں بہرحال ہر وقت ہر چیز کو سازش کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ ایک بڑھ کے لے لو نا، مثال دے رہا ہوں، انہوں نے بے شک اس سازش سے بنایا ہو کہ جمعے کا دن ہے خراب کرو ان کا، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ تم خراب نہیں کر رہے، تم الٹا عمل کر رہے ہو، تم مسلمانوں کے اس اصول کو اسلاف کے سب سچ ثابت کر رہے ہو کہ اس دن وہ ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہی چیز آئی ہے یہاں بھی کہ نماز جمعہ کے بعد جو خرید و فروخت کرے ان تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سوچے میں جمعے کے دن جاؤں موبائل لینے اور نمازی بھی چھوڑی ہوں، سارے کام چھوڑے ہوں، خراب چیز مل جائے تو کہے تو عمل ہوا ہی نہیں، ان تقاضوں کو پورا کر کر آپ خرید و فروخت کریں، تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے برکت ڈالتے ہیں۔ اچھا،
قرآن کی وہ آیت ہے بڑی خوبصورت کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد تو وہ ہیں جن کو ان کی تجارت جو ہے یا ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اصل مرد وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل نیک لوگ وہ ہیں. اتنی خوبصورت ایک روایت نقل کی امام طبری نے اس حدیث کے کانٹیکس میں، اس قرآن کی آیت کے کانٹیکس میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جانتے ہیں کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اصل مرد وہ ہیں جن کو ان کی خرید و فروخت اور تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. وہ اتنے ایسے نہیں کہ مگن ہو گئے کہ بھول نہیں. وہ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے اذا سمع احدہم النداء، جب کبھی وہ جمعے یا نماز، عام نماز کی اذان سنتے نا، ومیزانہ فی یدہ، اور ان کے ہاتھ میں ان کے آلات ہوتے ہیں، یعنی ایک لوہار ہے، ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں، اور وہ لوہے کو مار رہا ہے اور اذان ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں وہ اذان سنتے کیا کرتے تھے؟ اذان سنتے ہی خفضہ واقبل الی الصلاۃ، ادھر ہی ہتھوڑا پھینک دیتے اور نماز سے چلے جاتے. کہتے ہیں کہ یہ آیات ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ پھر یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیوں اس وقت کی کیس اور کس طرح سپر پاورز کی قدموں میں کیوں نہ ڈالے اللہ تعالیٰ؟ اس قدر اہتمام یار کہ وہ اذان سنتے، اور اللہ معاف کرے ہم لوگ تو اذان سنتے ٹی وی کی آواز تک کو آہستہ نہیں کرتے، ہمیں اس کا بھی جو ہے نا وہ توفیق نہیں ملتی ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ عذاب کے کوڑے برسے کیوں نہ میرے اور آپ کے اوپر.